بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز نہیں پڑھی جاتی۔ مہینے میں صرف 2 بار بکرے کے پائے کھا لو، آپ کے پٹھے اور گھٹنے مضبوط رہیں گے۔ اگر آپ سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ عورتیں اپنے سر میں کدو کا تیل لگاتی ہیں، ان کا دماغ تیز ترین ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ 1 مٹھی کالے کشمش کھایا کرو۔ اکثر رات کے وقت پاؤں کے تلے جلتے محسوس ہوتے ہیں، اس کے لیے تخم مرنگا، گوند کتیر اور اسپاغول تینوں ملا کر پاؤڈر بنا کر دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں۔ کچھ دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور معدہ سست ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک تاجر تجارت کرنے کے لیے بغداد پہنچا۔ پہلے وقتوں میں تجارت کا یہ قانون تھا کہ جس ملک میں تاجر تجارت کے لیے جاتا تھا وہاں سب سے پہلے بادشاہ سے ملاقات کرتا، اس کو اپنا سارا سامان تجارت دکھاتا اور اس کی خوبیوں اور انفرادیت سے آگاہ کرتا۔ چنانچہ اس تاجر کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تاجر نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر تحائف بھی پیش کیے، پھر اپنا مال تجارت نکالا اور اپنی ایک ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے دکھانے لگا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گاڑی ہے، یہ قلم چیک کریں، یہ میں نے جاپان سے بہت مہنگے دام خریدا ہے اور یہ خالص ریشم کی تار سے بنا ہے۔ تاجر نے اپنے ایک ایک مال کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے بولا، بہت خوب ساری چیزیں بہت عمدہ نایاب ہیں جو تم نے جاپان، ایران اور یونان سے خریدی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں ہماری شایان کوئی چیز دکھائی نہیں دی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے یوں تو بادشاہ سلامت، آپ کی شان بہت ساری اشیاء تھیں، لیکن جو چیز مجھ کو پسند آئی اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں پر قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس صرف 1 دن کا وقت تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کیا چیز تھی جو جلدی حاصل نہیں ہو سکتی تھی؟ تاجر بولا، وہ ایک موتی تھا اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا رہتا ہے، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا اور اس موتی سے بہت سارے زیور بنا کر پہنے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ تاجر کی بات کو سن کر بڑا متاثر ہوا اور بولا کہ میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے ایک خاص وزیر کو مال سامان اور سواری کے اس ہدایت کے ساتھ روانہ کیا کہ اب وہ موتی لے کر ہی لوٹے۔ وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور جنگلوں، غرض یہ کہ ہر جگہ کی خاک چھان لی، وادی وادی گھوما۔ بندے سے اس نے اس نادر و نایاب موتی کا پوچھا، مگر سب نے یہی بولا کہ ایسا کوئی موتی نہیں ہے جو چوری بھی نہ ہو اور وہ بڑھتا بھی رہے اور اس سے بہت سارے زیور بھی بن جائیں۔ لوگ تو اس کی بات کو سن کر مسکراتے اور کہتے کہ یہ مسافر کو پاگل ہو گیا ہے۔ یوں ہی اس سفر میں مہینوں گزر گئے، نا امیدی کے سائے گہرے ہو گئے، لیکن بادشاہ سلامت کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی لیکن ایسا موتی کہیں نہ ملا۔ آخر کار وزیر نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وزیر نے اپنے ناکام لوٹنے پر زاروں قطار رونے لگا اور پریشان بھی تھا کہ کیا منہ دکھائے گا بادشاہ کے سامنے۔ روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا، رات بھی کافی ہو چکی تھی اور وزیر بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس آرام کے ارادے سے لیٹ گیا۔
اچانک اسی لمحے ایک روشنی اس کی جانب پڑتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو وزیر ڈر گیا، مگر پھر ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا کہ اے نوجوان، ڈرو مت، میں ایک اچھی پری ہوں۔ تو بتا تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تو بتوں سے تھکا ہوا مسافر معلوم ہوتا ہے، تیری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وزیر نے اپنی ساری داستان کہہ سنائی کہ اس کو جس موتی کی تلاش تھی وہ اس کو کہیں نہ ملا۔ اچھی پری وزیر کے سامنے آئی اور وہ وزیر کی بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگی۔ پھر بولی، افسوس کہ تم نے عقل سے کام نہیں لیا اور جگہ جگہ اس موتی کو تلاش کرتے رہے ہو۔ وزیر بولا کہ اے پری، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ بولی کہ اے بھلے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تو اس کی ظاہری شکل کو تلاش کرتا رہا۔ علم تو ایسی شے ہے جس کو ہزار نام دیے جا سکتے ہیں۔ کہیں اس کو پھلدار درخت کہتے ہیں تو کبھی سورج سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی چرا نہیں سکتا۔ پھر وزیر نے حیرت سے پوچھا کہ اس نے زیور بنانے والے صفت؟ پری نے مسکراتے ہوئے کہا کہ علم کی بہت ساری صفات ہیں، تم اس موتی کی صورت میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک نایاب ہے، جس کو یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسے بچ جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اس کو کوئی چرا نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ وزیر بڑے غور سے پری کی بات کو سن رہا تھا اور بالآخر اس بات کا قائل ہی ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے لیے گیت گاتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا، تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا۔ صرف علم وہ موتی ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو یہ سادے سے کام کرو، روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو، کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو، بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہے گی۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرو۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانا دل کو کمزور کرتا ہے۔ بانجھ پن زیادہ موٹاپے میں بھی ہوتا ہے۔ پیشاب کے بعد بھی قطرے وغیرہ آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔